پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ کرنل صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کرنل صاحب، آپ کی کتاب پڑھنے سے اور مختلف جو فارمر جنرل تھے، جنرل شاہد عزیز صاحب سے بھی انٹرویو کیا تو مجھے احساس یہ ہوا کہ جنرل پرویز مشرف جب پاکستان سے جا رہے تھے تو اس سے پہلے جنرل شاہد عزیز جنرل محمود کے ساتھ مل کر اور جنرل شاہد عزیز کے ساتھ مل کر جنرل محمد عزیز، جنرل شاہد عزیز اور جنرل محمود یہ آپس میں فلی آن بورڈ تھے، اور یہ بات طے تھی کہ اگر پرائم منسٹر نے آرمی چیف کو ہٹایا تو آرمی ول موو اگینسٹ دی الیکٹڈ پرائم منسٹر اور اس کو ریموو کر دیا جائے گا۔ کیا کچھ ایسا ہی ہوا؟ نہیں، یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا تھا کہ پرائم منسٹر نے کسی چیف کو برطرف کیا ہو، بلکہ اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا تھا کہ وہ 2-3 چیف کو ہٹا چکے تھے، ایک ایئر فورس کے چیف کو بھی ہٹا چکے تھے، اور آئین کے مطابق یہ وزیر اعظم کا حق ہوتا ہے، صوابدید ہوتی ہے کہ وہ جس کو چاہے چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ مقرر کر دے۔ تو یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا تھا۔ جنرل شاہد عزیز سے جب میں نے انٹرویو کیا تو مجھے ان سے سن کے وہ کافی اس میں انٹرسٹنگ چیزیں تھیں، اور مجھے یہ بھی سرپرائز ہوا کہ پرائم منسٹر کو اس کا پتہ کیوں نہیں تھا کہ ایک میٹنگ میں ان کو بلایا گیا، اور اس میٹنگ میں جنرل محمد عزیز بھی تھے، اور اس میٹنگ میں جنرل محمود بھی تھے، اور شاید جنرل راشد قریشی بھی تھے، اور جہاں اس پلان کو انفولڈ کیا گیا ان کے سامنے اس وقت وہ ڈی جی ایم او تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو مین کو پلاٹرز تھے، جو 4-5 کریکٹرز تھے، وہ پہلے سے یہ طے کر چکے تھے، اور ان کے ایس او پیز بھی تقریباً انہوں نے وضع کر لیے ہوں گے کہ ہم نے رسپونڈ کیسے کرنا ہے۔ جی ہاں، یہ بالکل یہ بات خود مجھے جنرل عثمانی نے خود بتائی تھی کہ انہیں فون آیا جنرل عزیز کا جی ایچ کیو سے، اور انہوں نے پوچھا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ تو حالانکہ جنرل عثمانی جو تھے وہ ایکٹنگ چیف آف آرمی اسٹاف نہیں تھے، ایکٹنگ چیف آف آرمی اسٹاف تو کوئی اور تھے، لیکن چونکہ سب کچھ کا دارومدار اس بات پر تھا کہ جنرل عثمانی جو ہے وہ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں، چونکہ انہیں دونوں طرف سے ٹیلی فون آئے تھے۔ انہیں جو وزیر اعظم نواز شریف کے ملٹری سیکرٹری تھے اس نے بھی ان کو فون کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جنرل مشرف کو گرفتار کر کے اور کہیں قید کر دیا جائے، اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ جنرل ضیاء الدین بٹ کا بھی ان کو ٹیلی فون آیا، لیکن انہوں نے زیادہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جنرل مشرف کو عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ ان کو وہاں وصول کر کے اور ان کو کسی آفیسر میس میں رکھ دیا جائے۔ تو یہ پہلی دفعہ تھا جنرل پاکستان۔ عزیز نے فون کے اوپر کیا کہا جنرل عثمانی کو؟ جنرل عزیز نے عثمانی سے پوچھا تھا کہ سر کیا کرنا ہے، تو جنرل عثمانی نے اس سے پوچھا کہ جنرل مشرف جاتے ہوئے آپ کو کچھ کہہ کے نہیں گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ ہدایات دے کر گئے تھے۔ تو جنرل عثمانی نے پھر انہیں یہ کہا کہ آپ انہی ہدایات کے مطابق ہی عمل کریں، اور وہ ہدایات کیا تھی؟ اور وہ ہدایات تو اب یہ تو مطلب ہے مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا ہدایات دی تھی، لیکن جیسے ابھی آپ نے کہا کہ وہ پہلے سے گویا اس بات کی انہوں نے تیاری کی ہوئی تھی کہ اگر جنرل مشرف کو ڈسمس کیا جائے گا تو وہ پھر کیا سلوک کریں گے اس پرائم منسٹر کے ساتھ، اور پھر وہ کیا، تو پھر وہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا اس کا مطلب ہی یہ تھا کہ یہ سب کچھ کی ہدایات جو ہیں وہ جنرل مشرف ان کو پہلے سے دے گئے تھے۔ اچھا، جو کراچی ایئرپورٹ کے واقعات ہیں وہ بھی آپ نے بیان کیے ہیں، ایک ایک کر کے پوچھتے ہیں آپ سے۔ رانا مقبول کا اس میں ایک رول تھا، اور جہاز کو موڑا جا رہا تھا کراچی سے نواب شاہ کی جانب، تو رانا مقبول کو کیا پرائم منسٹر سے ڈائریکٹیوز تھے کہ جنرل مشرف کو گرفتار کر لینا ہے کراچی ایئرپورٹ سے، یا نواب شاہ کی طرف موڑتے ہیں تو نواب شاہ کے ایئرپورٹ کے اوپر گرفتار کر لیتے ہیں؟ ایسی ہدایات دی گئی تھیں؟ جی ہاں، بالکل اسی طرح کی ہدایات تھیں، چونکہ یہ جنرل عثمانی نے مجھے خود بتایا کہ وہ رانا مقبول جو وہاں پہ موجود تھے وہ کسی اور سے بات چیت کر رہے تھے، لیکن انہوں نے جب ان کو 1-2 فوجیوں کو دیکھا تو وہ یہ سمجھے کہ شاید فوجی دستے یہاں پہنچ گئے، حالانکہ اس وقت فوجی دستے وہاں نہیں پہنچے تھے، بلکہ جنرل عثمانی نے ایئرپورٹ جاتے ہوئے جنرل افتخار کو، جو کہ جی او سی تھے ملیز گیریزن کے، انہیں کہا تھا کہ آپ دستوں کو لے کر فوری طور پر ایئرپورٹ پہنچے، لیکن وہ ابھی پہنچے نہیں تھے جب جنرل عثمانی وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ اسی طرح سے یہ سول ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہدایات جو ہیں وہ نواب شاہ کو بھی دی گئی تھی کہ وہاں جنرل مشرف کو گرفتار کر لیا جائے۔ تو پھر کوشش کیوں نہیں کی رانا مقبول نے؟ وہ رانا مقبول نے یہ سمجھا کہ یہ جو فوجی نظر آ رہے ہیں، جنرل عثمانی کو اس نے دیکھا، اور ان کے ساتھ 1-2 سٹاف آفیسر تھے، صرف ایک میجر ظفر تھے ان کے سٹاف آفیسر، اور ایک ان کے اے ڈی سی ہوں گے، تو وہ ہی گاٹ دی امپریشن کہ یہ شاید فوج یہاں پر پہنچ گئی ہے،
تو اس لیے وہ کوائٹلی پھر وہ وہاں سے جو ہے نا وہ سلپ کر گئے وہاں سے. آپ لکھتے ہیں کہ وہ ایک جگہ کے اوپر، ایک موقع کے اوپر، کہ وہ ایئرپورٹ کے اوپر جو ٹاور کنٹرولر تھا اس سے بات کروانے کے لیے جنرل افتخار کا شاید نام لکھا ہوا ہے، کہ جنرل افتخار نے اپنا پسٹل نکال کے اس کی کنپٹی پہ رکھا کہ بات کرواؤ میری جنرل سے. وہ جی کیا ہاں ہوا؟ جی ہاں جی ہاں. جب دوبارہ میسج دیا جنرل عثمانی نے تو پھر جنرل افتخار پہنچ گئے تھے وہاں پہ، اور وہاں انہوں نے مطلب وہ کاکپٹ میں پہنچے، کاکپٹ میں کہہ رہا ہوں وہ مطلب ٹاور میں پہنچے، اور انہوں نے کہا کہ کیا صورتحال ہے. تو انہوں نے بتایا کہ جی جہاز کا رخ جو ہے وہ موڑ دیا گیا اور وہ نواب شاہ کی طرف جا رہا ہے. اس پہ انہوں نے پھر اپنا پستول جو ہے نا وہ اس کے گردن پہ رکھی اور اسے کہا کہ میری پائلٹ سے بات کراؤ. پھر اس نے پائلٹ سے بات کرائی تو پائلٹ نے بتایا کہ جی ہم تو جا رہے ہیں نواب شاہ. تو جنرل افتخار نے پھر اس کو بتایا کہ نہیں آپ واپس آؤ اور راولپنڈی میں اترو اور میری جنرل مشرف سے بات کراؤ. تو انہوں نے پھر جنرل مشرف سے بات کی. تو جنرل مشرف جو تھے نا وہ ڈاؤٹ میں تھے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. اور یہ وہی جنرل افتخار ہے جو وہ ان کے بڑے کلوز تھے، دے ور ویری کلوز فرینڈ. تو اس کو پھر انہوں نے کنفرم کرنے کے لیے ان سے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیں کہ میرے کتوں کے نام کیا ہیں. ان کے 2 کتے تھے. تو ظاہر ہے کہ اولاد کے نام تو شاید پتہ ہی ہوتے ہیں، لیکن کتوں کے نام تو وہی یاد رکھ سکتا ہے جو کہ بہت زیادہ کلوز ہو. جنرل عثمانی کے متعلق تو ابتدائی دنوں میں تاثر یہ تھا کہ شاید وہ ان کے ساتھ نہیں تھے، اس لیے جنرل مشرف بڑے گھبرائے ہوئے تھے اور شیکی تھے کہ جنرل عثمانی ساتھ دے رہے ہیں کہ نہیں. لیکن آپ کی باتوں سے تاثر ملتا ہے کہ جنرل عثمانی کہا کہ اگر جنرل مشرف نے کہا ہے تو ویسے ہی کرو. ہاں یہ تو پہلے ہی ہو چکی تھی، یہ بات تو پہلے ہی ہو چکی تھی. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایئرپورٹ پہ ان کے اترنے سے پہلے ہی انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کا ساتھ دیں گے وہ. اس میں کوئی کنفیوژن نہیں تھی. تو جنرل مشرف پھر کیوں گھبرائے ہوئے تھے؟ جنرل مشرف اس لیے گھبرائے ہوئے تھے کہ انہیں تو کچھ پتہ نہیں تھا نا کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا میں جب نیچے اتروں گا. بلکہ جب وہ اترے اور وہ ادھر پیسنجر لاؤن میں آئے تو پھر جنرل عثمانی نے انہوں نے کہا کہ سر آئی ہیو آرڈرز ٹو اریسٹ یو، کہ مجھے احکامات ملے ہیں کہ میں آپ کو گرفتار کر لوں. اس پہ جنرل مشرف تھوڑا سا گھبرائے، لیکن پھر انہوں نے اس کو تسلی دی کہ نہیں معاملات جو ہے نا وہ بالکل کنٹرول میں ہے اور آپ گھبرائیں مت. اب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ ہوا کیوں؟ اس واقعات کے مین محرکات کیا تھے؟ نواز شریف کو ایز پرائم منسٹر اختیار حاصل تھا آرمی چیف کو ریموو کرنے کا، انہوں نے وہ اختیار استعمال کیا، لیکن یہ مس فائر ہو گیا نا، ٹھس ہو گیا. انہوں نے جنرل مشرف نے کہا میں نے کاؤنٹر کو کیا ہے، ان کا کاؤنٹر کو کامیاب ہو گیا. بات یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ نے پرائم منسٹر نواز شریف کو ایک موقع دیا تھا، اور جو پرائم منسٹر وزیر اعظم نواز شریف کے جو یہ بیٹھے ہوئے پرویز رشید صاحب یہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ انہیں اس بات کا موقع ملا تھا کہ یہ جب پرائم منسٹر بنے تو اس واقعات کے حوالے سے وہ پارلیمنٹ میں یہ بات اٹھاتے، یہ سپریم کورٹ میں جاتے کہ جی اس کو جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ خلاف قانون قرار دیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ یہ غلط ہے. لیکن انہوں نے کسی نے ان کو مشورہ نہیں دیا کہ وہ یہ کام کریں. تو اس لیے پھر حالات کا دھارا جس رخ پہ بہتا رہا وہ بہتا رہا. آپ کے خیال میں یہ مسئلہ انہیں کب اٹھانا چاہیے تھا؟ اس دفعہ تیسری دفعہ جب یہ وزیر اعظم بنے اس موقع پہ اٹھانا چاہیے تھا؟ ان کو یہ اس سے پہلے بھی اٹھا سکتے تھے جب جب صدر مشرف کو صدارت سے الگ کر دیا گیا تھا اور پیپل پارٹی کی حکومت تھی، تو اس وقت بھی یہ سپریم کورٹ میں جا سکتے تھے. لیکن ایک بات کی وضاحت نہیں ابھی بھی ہوتی کہ جنرل مشرف کو ہٹانے کی ضرورت کیوں پیش آئی نواز شریف صاحب کو؟ کیا ایسی مجبوری تھی کہ یہ پہلے کو کرنے کی کوئی ایسی خفیہ تیاری تھی جس کی بنا پہ انہوں نے کہا کہ ان کو نکالو، اب یہ جہاز پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا وجہ ہوئی؟ مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم جو تھے نا وہ کمفرٹیبل نہیں تھے ان سے، اور وہ ہی کوڈ سینس اٹ. وجہ انہیں خدشہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ میرے خلاف کو کریں گے. انہیں خدشہ تھا کہ یہ کو کریں گے؟ ہاں انہیں خدشہ تھا اس بات کا. He was not feeling comfortable with him. اور یہ کارگل کے بعد کے واقعات میں میرے خیال میں ایک تسلسل تھا جو 12 اکتوبر تک لے کر آیا تھا. بالکل، اصل میں تو یہی بات تھی کہ اگر دیکھیں یہ جو خود جب انہوں نے اس کو ہٹا کے جنرل ضیاء الدین بھٹ کو جب چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کیا تو اس کا مطلب ہی یہ تھا کہ وہ پوری کی پوری ٹیم جو کہ کارگل میں انوالو تھی ان سب کے ٹرائل ہونے تھے. تو یہ جنرل محمود جو تھے یہ بھی چونکہ اس میں شامل تھے اور باقی لوگ بھی شامل تھے، ان سب کو اپنا انجام نظر آ رہا تھا کہ اگر جنرل ضیاء الدین بھٹ جو ہیں یہ چیف بن گئے
تو پھر ہم سب کی تو مطلب ہے کہ باری آئے گی کہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے سول انتظامیہ سے پرائم منسٹر سے پوچھے بغیر جنگ کس طرح سے شروع کر دی. تو آپ اس بات پہ کیونکہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں قائل ہیں کہ نواز شریف کو بتائے بغیر کارگل کے جنگ چھیڑی گئی؟ یہ بات تو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ ڈیفنس کے جو سیکرٹری تھے جنرل افتخار چودھری نثار کے بھائی. جی چودھری ہاں نثار کے ہاں بھائی. نثار صاحب کے جو بھائی تھے جی. وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ خبر کسی فورن میگزین میں پڑھی اور وہ حیران کہ میں اچھا سیکرٹری ڈیفنس ہوں کہ مجھے پتہ نہیں ہے اور یہاں پہ جنگ ہو رہی ہے. تو انہوں نے پھر ٹیلی فون کیا جی ایچ کیو اور سی جی ایس سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. تو اگر نہیں سر یہ چھوٹی موٹی جھڑپیں تو ہوتی رہتی ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں یہ چھوٹی موٹی جھڑپ کی بات نہیں ہے, یہ تو باقاعدہ ایک خبر دی ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا ہائٹس کے اوپر جو ہے وہ جنگ ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا میں ایسا آپ کو چیک کر کے بتاتا ہوں. تو وہ ظاہر ہے وانٹیڈ ٹو گین ٹائم. تو دوسرے دن پھر انہوں نے مطلب پورا دن گزر گیا اور دوسرے دن انہوں نے بتایا کہ جی وہ 17 مئی کو آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر میں ایک بریفنگ ہے پرائم منسٹر کے لیے تو آپ بھی اس میں آ جائیں. تو دس واز فار دی فرسٹ ٹائم کہ پرائم منسٹر کو بتایا گیا, جبکہ اس وقت تک تو آدھے دنوں سے زیادہ گزر چکے تھے. وہ لوگ جنہوں نے مطلب ہے کہ مختلف پوسٹوں پہ قبضہ کر لیا تھا تو ان کا خیال یہ تھا کہ دشمن کو جون تک تو پتہ ہی نہیں چلے گا. تو اس لیے مئی کے اندر جو ہے نا وہ اس سے پہلے ہی ان کو پتہ چل گیا اور وہ پھر اپنی بفور گنز لے کر آئے اور انہوں نے گنز کا رخ ان کی طرف کیا. اور ایک آخری اور سوال آپ سے پوچھ لوں پھر میں پرویز صاحب کی طرف آؤں گا. کارگل کرنے سے پہلے کیا ملٹری کی جو ٹاپ کمانڈ ہے کور کمانڈرز لیول کے اوپر وار گیمنگ کرتے ہیں نا, ہم قبضہ کریں گے تو کیا ہوگا, ادھر سے دباؤ آئے گا, امریکہ دباؤ ڈالے گا, ویسٹرن ورلڈ سے پریشر آئے گا تو کیا کریں گے, ایسی وار گیمنگ ہوئی تھی کہ کارگل ہائٹس کو ہم نے اگر کر لیا قبضہ تو اس کے بعد ہم نے اس سے نبٹنا کیسے, پلان اے پلان بی کیا ہوگا؟ نو, میرے علم کی حد تک ایسی کوئی وار گیمنگ نہیں ہوئی تھی, بلکہ یہ ایف سی این اے کمانڈر جو تھے یہ ان کا آئیڈیا تھا. انہوں نے پھر 10 کور کمانڈر سے بات کی, انہوں نے سی جی ایس سے بات کی. یہ کن کا آئیڈیا تھا سر, کن کا نام کیا تھا ان کا؟ ایف سی این اے کمانڈر تھے. ایف سی این اے کمانڈر ابھی مجھے میرے ذہن سے نام نکل گیا, میجر جنرل تھے. ایف سی این اے جو ہے نا فورس کمانڈ نارتھرن ایریا گلگت میں جو ہوتے ہیں صحیح, ان کے کمانڈر تھے. یہ ان کا بیسک برین چائلڈ ان کا تھا. اور انہوں نے پھر 10 کور کمانڈر سے بات کی جنرل محمود سے, اور اس کے بعد انہوں نے سی جی ایس سے بات کی, اور یہ تینوں مل کے پھر جنرل مشرف کے پاس گئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا. لیکن بعد والے واقعات کو دیکھ کے تو لگتا ہے کہ جنرل محمود بھی جنرل مشرف کے خلاف ہو گئے تھے, وہ کیا وجوہات ہوئی؟ یہ تو بات کی بات ہوئی ہوگی, اس وقت تو مطلب ہے کہ ظاہر ہے ان کے ساتھ ہی تھے نا. صحیح, یعنی اس کی یعنی وار گیمنگ تو اس لیے نہیں لگتی کہ باقی کسی کور کمانڈرز کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا, ایئر چیف کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا, نیول چیف کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا. بلکہ یہ تو جب بات پھیلی ہے تو پھر ایک اور ڈویژن جو ہے نا وہ موو کیا گیا تھا اور اس کو وہاں بھیجا گیا.